ہمارا نظریہ کو آپ انشاءاللہ تعالی ملتان کے گھر گھر پہنچائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید طاقت دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دن رات محنت کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. ساتھیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے اس نالائق، نااہل، ناجائز حکومت کا پہلے دن سے ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کرتے رہے. ان کا نالائکیوں کا عوام کے سامنے بے نقاب کرتے رہے. اور جو پہلے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وزیر اعظم کو سلیکٹڈ سے پکار کے اس کو ایکسپوز کر دیا، پہلے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ناجائز حکومت کا جو لیجٹمیسی ہے وہ عوام کے سامنے رکھ لیا. جب یہ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، آئی ایم ایف کا بجٹ پاس کروا رہے تھے، تو ہم نے ان کو بھی وارن کیا تھا، عوام کو بھی پیغام پہنچایا تھا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، یہ عوام دوست معاہدہ نہیں ہے، یہ ملک دوست معاہدہ نہیں ہے، یہ غریب دشمن معاہدہ ہے، یہ عوام دوست معاہدہ ہے، عوام دشمن معاہدہ ہے، ملک دشمن معاہدہ ہے. ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا ہے، ہر پاکستانی کا جیب اور پیٹ پہ ڈاکہ ہے. یہ آئی ایم ایف ڈیل پاکستان کا اور عالمی ادارہ کا ڈیل نہیں ہے، اس کا یہ ڈیل پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا ڈیل ہے. یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے. ہم نے پہلے دن سے ان کا معاشی پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہے. جب ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے اور وہ بائی الیکشن سے بھرنا چاہتے تھے، پی ٹی آئی کے لیے کھلا میدان چھوڑنا چاہتے تھے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ باقیوں نے بھاگنا ہے تو بھاگو، ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہم ہر الیکشن میں ان کا مقابلہ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے سچا ثابت ہوئے. ہر بائی الیکشن میں اسی عمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر کے لے کے بلوچستان تک، جہاں بھی بائی الیکشن ہوا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہمارے کچھ دوست کا یہ خیال تھے کہ سینٹ کے الیکشن سے ہونے سے پہلے ہم استعفیٰ دے دیں، ہم سینٹ الیکشن سے بھی بھاگ جائیں، ہم سینٹ الیکشن میں بھی عمران کے لیے کھلا میدان چھوڑیں. مگر یہ پیپلز پارٹی کا زور تھا، یہ جیالوں کا زور تھا کہ نہیں، ہم کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم اس سلیکٹڈ کا مقابلہ کریں گے. اور نہ صرف آپ نے صوبے کے جو پارلیمان ہے وہاں ان کا مقابلہ کیا، مگر جو وزیر اعظم کا اپنا گھر ہوتا ہے، جو وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہوتا ہے، اسی کانسٹیٹیوئنسی جہاں سے اس نالائق کو سلیکٹ کیا گیا تھا،
जब ये हुकूमत अरूज पे था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारे और हमने वजीर आजम के घर में घुस के उसको शिकस्त दिलवाया। तो जब हमारा सीसी मीटिंग हो रहा था तो कुछ हमारे दोस्तों का यह ख्याल था कि हम इंतजार करते हैं, हम भी मार्च में निकलते हैं, मगर अक्सरियत का राय यह था कि सर मार्च बहुत देर है, अवाम आज फिस रहे हैं, मार्च बहुत दूर है, आज महंगाई अरूज पे है, मार्च बहुत दूर है, आज गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पे है। अब आज से निकले, आज से ऐलान करें, आपके जियाले आपके साथ होंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। और जिस तरीके से आज राणा साहब ने शमूलियत किया, जिस जोश और जज्बा के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया, अब मुझे 100% यकीन है कि लॉन्ग मार्च में, अवामी मार्च में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। आपका कामयाबियां लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले आने शुरू हो गए हैं। हमने सोचा था कि अवाम के मुआशी हुकूक, अवाम का जमहूरी हुकूक, अवाम के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम निकल रहे हैं, पाकिस्तान बचाने निकले हैं। अवाम को हम दरख्वास्त दे रहे हैं कि वो हमारे साथ दे। हमारा मुतालबा है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की जीत है कि हमारा मुहिम शुरू होने से पहले, हमारा मार्च शुरू होने से पहले, कुछ हमारे दोस्तों जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके और दोस्त हमारा आपका ये मुतालबा मानेंगे, हम अपना मुहिम चलाएंगे, अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे। और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा, पूरा मुल्क आपके साथ होगा, अवाम का रिएक्शन पूरी दुनिया के सामने होगा और कोई नहीं इनकार कर सकेगा कि इस वजीर आजम पे हमला होना है। आपका मार्च शुरू होने से पहले, इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की वजह से, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की वजह से जो 3 साल एक नाजायज, नाअहल, नालायक सेनेटर के पीछे पड़े रहे, वो नाअहल हो चुका है। खान साहब का ये विकेट आपका मार्च शुरू होने से पहले गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। आपने देखा होगा कि वजीर आजम आज अपना सेहत कार्ड का लॉन्च कर रहे थे और मुल्क और अवाम के परेशानियां के बजाय, मुआशी बहरान के बजाय, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मसाइल पे बात करने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा याद कर रहा था। इमरान जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले
آپ اسمبلی توڑ دیں. آپ میں اگر ہمت ہے, اگر آپ یقین کرتے ہو کہ یہ عوام آپ ہی کو ووٹ دیں گے, تو کیوں ڈرتے ہو الیکشن سے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے لاہور میں ایک بائی الیکشن ہوا, یہ بزدل وزیر اعظم نے اپنے ہی کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ کروایا اور اس الیکشن سے بھاگا. اب ہمارا ڈی آئی خان میں میرا بھائی فیصل کنڈی لوکل باڈی الیکشنز لڑ رہے ہیں, تو وہاں سے بھی اپنے ہی امیدوار کو نااہل کر کے وہ اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم. سیکنڈ فیز لوکل باڈیز پختونخوا میں ہونے جا رہے ہیں, تو کورٹ سے صبح کا کورٹ سے کوئی فیصلہ سنوایا کہ موسم تو خراب ہے, الیکشنز نہیں ہونا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو, میں سلام پیش کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا, وہ سٹے ہٹ گیا, اب تک وہ نہیں بھاگ سکے گا. سیکنڈ فیز بھی ہوگا, پہلا فیز بھی ہارا تھا, دوسرا فیز بھی ہارے گا, لانگ مارچ بھی ہارے گا, عدم اعتماد بھی ہارے گا, اور آنے والے انتخابات میں بھی ہارے گا. عمران کوشش کر رہا ہے کہ 3 سال بعد بھی وہ وہی بات کرے. کرپشن کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے. کرپشن کو سن کے آپ کے کان پک چکے ہیں. 3 سال عمران کا حکومت میں ہونے کے باوجود آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے, عمران کا حکومت ہے. میں عمران کو کہتا ہوں کہ جس نے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ کرپشن کے الزام لگائے, وہ ہم پہ کرپشن کے الزام ثابت نہیں کر سکے. بی بی شہید اور صدر زرداری پہ 30 سال وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور ہمارا اعلیٰ عدلیہ نے شہید بی بی کو, صدر زرداری کو باعزت بری کر دی. جنہوں نے ہم پہ الزام لگائے تھے وہ خود سزا یافتہ ہو چکے. مشرف کے دور میں یہی کچھ ہوا. وہی عامر کہتا رہا کہ چور ہے, بھٹو کی بیٹی چور ہے, صدر زرداری چور ہے. آج وہ عامر سزا یافتہ ہے, بگورا ہے, اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہے. آپ اپنے جھوٹ, اپنا بکواس کرتے رہو. پاکستان کے عوام اب اس عمران کو نہیں معاف کرے گا. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے, ہم کرتے رہیں گے. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہم حساب نہیں لیتے. میں ایک بار پھر رانا سجاد صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارا پارٹی کا کنونشن ہوگا. پارٹی کنونشن کے بعد میں آپ کو 27 سے جب میں کراچی سے نکلتا ہوں تو انشاءاللہ مارچ کے سٹارٹ میں پنجاب میں داخل ہوں گا, اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بھٹو